بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ان طالب علموں سے مخاطب ہوں جو یونیورسٹی سے فارغ ہو کر ڈگری لے کر اپنے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ جو طالب علم یونیورسٹی سے فارغ ہو کر گھر میں بیٹھ جاتا ہے، ایک طویل سفر طے کر کے پھر آ کر گھر میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ طویل سفر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ 10 سال کی محنت کر کے میٹرک کا سرٹیفکیٹ اس کو ملتا ہے۔ اب 10 سال کے بعد وہ جو سرٹیفکیٹ اس کو میٹرک کا ملتا ہے، وہ اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے اس کو 2 سال اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ کالج میں جا کر ایف اے سی کرتا ہے۔ اب ایف اے سی کرنے کے بعد اس کو وہی میٹرک کا سرٹیفکیٹ یعنی اپ گریڈ ہو کر ایف اے سی کے سرٹیفکیٹ کے حساب سے ملتا ہے۔ اب یہاں سے ایف اے سی کرنے کے بعد جو طالب علموں کے راستے الگ ہوتے ہیں۔ کچھ طالب علم میڈیکل جوائن کرتے ہیں، میڈیکل کالج، اور کچھ طالب علم انجینئرنگ کالج چلے جاتے ہیں، کچھ طالب علم یونیورسٹی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب جو یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں وہاں سے وہ ڈگریاں حاصل کر کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اتنا طویل سفر کرنے کے بعد وہ گھر میں بیٹھ گئے، اب اس ڈگری سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے۔ جو طالب علم اس ڈگری سے فائدہ نہیں لیتے تو ایسا سمجھو کہ وہ ڈگری جو ہوتی ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ وہ ڈگری نہیں رہتی، وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا بن جاتی ہے۔ جب اس سے فائدہ لے گا اس ڈگری سے تب وہ ڈگری کام کی ہوگی، یعنی وہ اس کے بچوں کا مستقبل نہیں بنا سکے گا۔ بچوں کے مستقبل بنانے کے لیے اور اس ڈگری سے فائدہ لینے کے لیے اس کو محنت کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے میں ایسے مثال دیتا ہوں کہ آپ ایک ہوائی جہاز جو ہوتا ہے اس کو دیکھیں۔ جب وہ اڑان بھرنے کے لیے پائلٹ پہلے اس کے فیول کو چیک کرے گا، فیول کو چیک کرنے کے بعد وہ ان کے ٹائروں کو دیکھے گا، وہ بھی درست ہے، تو اس کے انجن کو چیک کرے گا۔ یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد وہ دیکھے گا کہ اب یہ جہاز اڑان بھرنے کے لیے بالکل تیار ہے، ریڈی ہے۔ اب یہ ریڈی ہے جہاز، مگر اس کو اڑان بھرنے کے لیے ایک رن وے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب کوئی بھی رن وے خالی ہی نہیں ہے، کوئی رن وے اس کو میسر ہی نہیں ہے، کیا وہ اڑان بھرے گا؟ کیونکہ جہاز کو اڑان بھرنے کے لیے ایک رن وے پر چلنا پڑتا ہے، رن وے پر چل کر وہ اڑان بھرتا ہے۔ اب یہ جو طالب علم نے ڈگری تو حاصل کر لی، ایک تو اس کے پاس ڈگری تو آ گئی، اب اس ڈگری کو یوز اس طرح کرے گا کہ وہ کسی کمیشن کے امتحان میں جا کر بیٹھے گا۔ اب کمیشن کے امتحان میں جیسے وہ ڈگری حاصل کر کے گھر میں بیٹھ گیا، ایسے اس نے کچھ اس کے مستقبل کے بارے میں کچھ سوچا نہیں، اور وہ کمیشن کی تیاری کرنے کے لیے کچھ پلاننگ نہیں کی، تو ایسا سمجھو کہ اس نے اپنا رن وے نہیں بنایا ہے۔ وہ اب اڑان بھر کر کسی اچھی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اب اس کو کیونکہ ڈگری لینے کے بعد اب مقابلے کے امتحان کی تیاری کرنی ہے۔ اس مقابلے کے امتحان میں ہزاروں طالب علم ہوتے ہیں۔ اب ان ہزاروں طالب علموں کے یعنی مقابلہ ہوتا ہے کہ وہاں سے وہ سروس چھیننی پڑتی ہے مقابلے میں، یعنی اتنی جدوجہد کرنے کے بعد اس نے سرٹیفکیٹ تو حاصل کر لیا، اس نے وہ ڈگری تو حاصل کر لی، اب اس نے اس مقابلے کی تیاری نہیں کی، یعنی تیاری نہیں کی تو پھر وہ کیسے سروس حاصل کر سکے گا؟ کیونکہ جب وہ تعلیم حاصل کرتا ہے وہ ایک اور سلسلہ ہوتا ہے۔ اب اس مقابلے کے امتحان کے لیے اور تیاری کرنی پڑتی ہے، اس میں الگ مضامین ہوتے ہیں۔ اس مضامینوں کو بہتر طریقے سے جب فالو کرے گا، دیکھے گا، اس کی تیاری کرے گا،
جس طرح میں نے مثال دی کہ وہ رن وے بنائے گا اپنا، وہ رن وے بنا کر اس پر اڑان بھرے گا تو پھر جا کر کسی اچھے مقام پر پہنچے گا۔ اس کا مثال میں آپ کو اس طرح دوں کہ آپ نے ڈگری تو حاصل کر لی، کچھ عرصے کے بعد آپ کو کوئی آ کر ملے اور وہ آپ سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ آپ نے کتنی ڈگری آپ کے پاس ہے، وہ آپ سے یہ سوال کرے گا کہ اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں۔ جب آپ نے کہا کہ میں کسی اچھے عہدے پر فائز ہوں تو اس سوال کرنے والے کے سامنے آپ کا مقام بڑھ جائے گا، آپ کی اس سوال کرنے والے کے سامنے آپ کی عزت اور اونچی ہو جائے گی۔ تو اس کی بنسبت آپ نے اگر اس طرح کہا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، میں فارغ ہوں، میں جاب لیس ہوں، تو اس کی نظروں میں آپ کی قدر نیچے ہو جائے گی، آپ کا مقام نیچے ہو جائے گا۔ تو اسی لیے جو بچے، جو طالب علم ڈگری حاصل کر کے اپنے گھر میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اس سے فائدہ نہیں لیتے ہیں، اس مقابلے کے امتحان میں شامل نہیں ہوتے ہیں، تو وہ دن بدن پیچھے ہوتے جائیں گے اور ان بچوں کی گھر میں بھی عزت نہیں ہوگی۔ اگر وہ مقابلے کے امتحان کی تیاری کریں گے، مقابلے کے امتحان میں شامل ہوں گے اور وہاں سے وہ کسی اچھے مقام تک پہنچیں گے، وہ کوئی اچھی سروس لیں گے تو وہ کسی کو فائدہ بھی دے سکیں گے، اپنے ماں باپ کو بھی فائدہ دے سکیں گے، اپنے دوست احباب کو بھی فائدہ دے سکیں گے۔ تو اسی طرح ان طالب علموں کو سوچنا چاہیے جو ڈگری حاصل کر کے گھر میں بیٹھ جاتی ہے۔ ڈگری حاصل کر کے صرف بیٹھنا نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہے، الگ طرح سے تیاری ہوتی ہے، الگ طرح سے تیاری کر کے آپ اپنے سامنے ایک ٹارگٹ رکھیں، مجھے اس مقام تک پہنچنا ہے، اس کے لیے الگ تیاری کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دوں، مثال کے طور پر آپ کسی ایسے مقام پر جا رہے ہیں جو آپ کے گھر سے ایسا سمجھو کہ 200-300 کلومیٹر دور ہے۔ اب اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو کسی سواری کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اس سواری کے حاصل کرنے کے لیے جب آپ کسی ایسی جگہ جائیں گے جہاں پر وہ سواری ملتی ہے، اب وہ گھر بیٹھے تو آپ یہ صرف سوچیں اور سوچنے کے بعد آپ اس مقام پر پہنچے، ایسے تو ناممکن ہے۔ اسی لیے جب کسی مقام تک پہنچنے کے لیے کسی سواری کی ضرورت پڑتی ہے تو اس سواری جہاں سے ملتی ہے وہاں پر جانا پڑتا ہے۔ اب جہاں پر آپ کو جاب ملنی ہے، اب جاب کے لیے وہ سروس حاصل کرنے کے لیے جو راستہ ہوتا ہے اس راستے کو آپ استعمال نہیں کریں گے تو اس سروس تک پہنچ بھی نہیں سکیں گے۔ تو اسی لیے ان طالب علموں سے جو گھر میں بیٹھ کر اپنا وقت سوشل میڈیا میں صرف کرتے ہیں، یعنی ضائع کرتے ہیں، ٹک ٹاک بنا کر، فیس بک دیکھ کر، یعنی اپنا ایک ایک لمحہ وہ ضائع کر رہے ہیں، اس ضائع کرنے کی وجہ سے ان کی ایج بڑھ جائے گی۔ جب ایج بڑھ جائے گی، اب وہ جو ایک کسی اچھے مقام پر پہنچ گیا ہے، اس کی بنسبت یہ گھر میں بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، تو اس کو اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے 18 گھنٹے محنت کرنی پڑے گی۔ 18 گھنٹے جب محنت کرے گا تب جا کر اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے گا۔ تو اسی لیے میری ان طالب علموں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے مستقبل کے بارے میں اچھی طرح سوچیں اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو اس ڈگر پر بہترین طریقے سے محنت کر کے آگے بڑھیں۔ مہربانی۔